7واں باب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور دیگر سفیران کربلا کی تحریک۔ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی تحریک۔ زینب کبریٰ علیہا السلام ایک عظیم خاتون ہیں۔ مسلمانوں کی نظر میں اس عظیم خاتون کو جو عظمت حاصل ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو یہ عظمت اس لیے حاصل ہے کہ آپ علی ابن ابی طالب کی بیٹی اور حسنین علیہما السلام کی بہن ہیں، کیونکہ صرف یہ نسبتیں ہرگز ایسی عظمت کا سبب نہیں بن سکتی۔ ہمارے باقی ائمہ طاہرین کی بھی مائیں اور بہنیں تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسی ہے؟ زینب کبریٰ علیہا السلام جیسی کون ہے؟ زینب کبریٰ کی اہمیت آپ کی عظمت، آپ کی عظیم اسلامی اور انسانی تحریک اور موقف کی وجہ سے ہے، جسے آپ نے فریضہ الہی کی بنیاد پر انجام دیا تھا۔ آپ کے کام، آپ کے فیصلے اور آپ کی تحریک کی نوعیت نے آپ کو ایسی عظمت عطا کی ہے۔ بس جو خاتون بھی ایسا کام کرے گی، اگرچہ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی بیٹی نہ بھی ہو، تب بھی ایسی عظمت حاصل کر سکتی ہے۔ اس عظمت کا بہترین حصہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے مرحلے میں ہی موقع شناسی کا ثبوت دیا۔ امام حسین کے کربلا جانے سے پہلے کے موقع کو بھی پہچانا اور روز عاشورہ کے بحرانی موقع کو بھی، اور امام حسین کی شہادت کے واقعات کے موقع کو بھی پہچانا، اور دوسرے مرحلے میں ہر موقع کی مناسبت سے الگ الگ اقدام کا انتخاب کیا، اور انہی اقدامات نے زینب کبریٰ علیہا السلام کی شخصیت کو عظیم ترین بنا دیا۔ کربلا کی جانب روانگی سے پہلے ابن عباس اور ابن جعفر جیسے بزرگان اور صدر اسلام کی نامور شخصیات جو فقاہت، شہامت، ریاست اور آقا زادگی کے دعوے دار تھیں، وہ بھی شش و پنج کا شکار ہوئیں۔ وہ یہ نہیں سمجھ سکیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن زینب کبریٰ علیہا السلام شش و پنج کا شکار نہیں ہوئیں، بلکہ وہ سمجھ گئیں کہ آپ کو اس راستے کا انتخاب کرنا چاہیے اور اپنے امام کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، اور آپ امام حسین کے ساتھ چلی گئیں۔ ایسا ہرگز نہیں تھا کہ آپ نہ جانتی ہوں کہ یہ راستہ بہت سخت ہے، بلکہ آپ دوسروں سے بہتر اس بات کو محسوس کر رہی تھیں۔ آپ ایک خاتون تھیں جو اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے شوہر اور خاندان سے دور ہو رہی تھیں۔ اس بنا پر اپنے چھوٹے بچوں اور نوجوان بیٹوں کو اپنے ساتھ لیا۔ آپ محسوس کر رہی تھیں کہ کیسا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ایسے بحرانی حالات میں جب طاقتور ترین مرد حضرات بھی نہیں سمجھ سکتے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، لیکن آپ اپنا فریضہ سمجھ گئیں اور اپنے امام کی حمایت کرتے ہوئے آپ کو شہادت کے لیے تیار کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب دنیا تاریک ہو گئی، دل و جان اور آفاق عالم پر اندھیرا چھا گیا، تو یہ عظیم خاتون روشنی بن کر چمکنے لگیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس منزل پر فائز ہو گئیں کہ جہاں تک تاریخ بشریت کے صرف بلند ترین افراد یعنی انبیاء ہی پہنچ سکتے ہیں۔ یقیناً اگر حضرت زینب نہ ہوتیں تو واقعہ کربلا باقی نہ رہتا، اور نہ ہی زینب کبریٰ علیہ السلام کے بغیر عاشور کا واقعہ اتنا عام ہوتا اور تاریخ میں زندہ و جاوید بن کر ابھرتا۔ واقعہ عاشورہ کے آغاز سے آخر تک علی علیہ السلام کی بیٹی زینب علیہ مقام کی شخصیت اور کردار اتنا نمایاں ہے کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ ایک خاتون کے لباس اور علی علیہ السلام کی بیٹی کی صورت میں ایک دوسرا حسین ہے۔ قطع نظر اس کے کہ اگر جناب زینب نہ ہوتیں تو عاشور کے بعد کیا ہوتا؟ شاید امام زین العابدین بھی شہید کر دیے جاتے، شاید امام حسین کا پیغام کہیں بھی نہ پہنچتا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے بھی جناب زینب آپ کے لیے ایک ایسے غمخوار کی مانند تھیں کہ ان کی موجودگی میں امام حسین علیہ السلام کبھی بھی تنہائی اور تھکاوٹ کا احساس نہیں کرتے تھے۔ انسان ایسے کردار کو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے مقدس چہرے پر آپ کے فرمودات اور آپ کے کردار میں مشاہدہ کر سکتا ہے۔ 2 مرتبہ جناب زینب نے کسی حد تک بے قراری کا احساس کیا اور امام حسین کے پاس جا کر اپنی اس بے چینی کا اظہار بھی کیا۔ ایک مرتبہ مکہ سے کربلا جاتے ہوئے کسی منزل پر جب حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت سے متعلق مختلف خبریں موصول ہو رہی تھیں، حضرت زینب علیہ السلام بھی آخر ایک عورت تھیں۔ وہ زنانہ جذبات رکھتی تھیں اور لطیف زنانہ احساس رکھتی تھیں، بلکہ جذبات اور احساسات کا اصلی مظہر ہی خاندان پیغمبر ہے۔
تمام تر طاقت، شجاعت اور مصائب و مشکلات کے مقابلے میں ڈٹ جانے کے باوجود انسانی نفاست، پاکیزگی اور انسانی ترحم کا جوش مارتا ہوا سرچشمہ بھی یہی خاندان ہی تو ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی مثال پیش کرتے ہیں، وہ حسین جو پوری دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، یا ایک صحرا میں بھرے بھیڑیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونے سے بھی نہیں گھبراتے، لیکن وہی شخص کبھی بعض چھوٹی چھوٹی چیزوں کے مقابلے میں منقلب ہو جاتے تھے۔ مثلا اس وقت جب ایک حبشی غلام زخمی ہو کر زمین پر گر گیا، شاید وہ ابو ذر غفاری کا غلام جون تھا، جو امام کے چاہنے والوں اور آپ کے ارادت مندوں میں سے تھا۔ اجتماعی اور معاشرتی حوالے سے اس دور کے مسلمانوں میں غلام کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی خاندانی لحاظ سے کسی اعلی خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ عاشور کے دن کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں بڑے بڑے لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، جیسے حبیب ابن مظاہر، زہیر ابن قین اور دیگر شہدائے کربلا، جن کا شمار کوفہ کے بزرگوں میں ہوتا تھا۔ ان میں سے کسی کی شہادت پر امام حسین نے ایسا رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا جو رد عمل اس حبشی غلام کی شہادت پر دکھایا۔ جب مسلم بن اوسجا زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے تو آپ نے مسلم بن اوسجا سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ تم اللہ تعالی سے اس کا اجر پاؤ گے۔ لیکن یہ حبشی غلام گرتا ہے کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا رشتہ دار رونے والا ہے، تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے اور اس غلام کے ساتھ وہی کچھ کیا جو آپ نے حضرت علی اکبر کے ساتھ کیا تھا، یعنی امام حسین علیہ السلام اس غلام کے سرہانے زمین پر بیٹھ گئے اور اس کے خون آلود سر کو اپنے زانوں پر رکھا۔ لیکن امام کے دل کو اب بھی سکون نہیں ملا، اور سب نے یہ منظر دیکھا کہ ایک مرتبہ امام عالی مقام نے اپنے چہرہ مبارک کو جون کے خون آلود چہرے پر رکھا۔ یوں انسانی ہمدردی اور احساس کا ایک عجیب منظر سامنے آ گیا۔ لہذا حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایک عورت کی حیثیت سے لطیف زنانہ احساسات کے ساتھ، نہ کہ ایک عام عورت کی حیثیت سے، بلکہ امام حسین کی بہن، اور ایک ایسی بہن جو اپنے دل و جان سے اپنے بھائی کو چاہتی ہے، ایک ایسی بہن جو اپنے شوہر اور گھر بار کو چھوڑ کر امام حسین کے ساتھ آ گئی ہے، اور وہ بھی تنہا نہیں آئی ہے بلکہ اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں اون و محمد کو بھی لے آئی ہیں، تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں، اور جب اللہ تعالی کی راہ میں قربانی کی ضرورت پڑے تو انہیں قربان کر سکیں۔ لیکن اس کے باوجود جناب زینب علیہ السلام نے جب خطرے کا احساس کیا تو امام حسین کے پاس جا کر عرض کی، بھائی جان، مجھے خطرے کی بو آ رہی ہے، حالات خطرناک لگ رہے ہیں۔ اگرچہ آپ جانتی تھیں کہ جانوں کے نذرانے پیش کرنے ہیں اور قید و بند کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس حد تک حالات کے دباؤ میں آ جاتی ہیں کہ امام حسین سے رجوع کرتی ہیں۔ اس موقع پر امام حسین آپ سے کوئی تفصیلی گفتگو نہیں کرتے، بلکہ امام فرماتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ جو چاہے وہی ہوگا، یعنی آپ نے تقریباً اس قسم کا ایک جملہ کہا، ما شاء اللہ کانا، الکافی جلد 2 صفحہ 530، جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ اس کے بعد تاریخ میں ہمیں کچھ نہیں ملتا ہے کہ حضرت زینب نے امام حسین سے حالات کے متعلق کچھ کہا ہو یا کوئی سوال کیا ہو یا اپنے چہرے سے کسی قسم کی پریشانی کا اظہار کیا ہو، سوائے شب عاشور کے۔ شب عاشور کے ابتدائی حصے کے بارے میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس موقع پر بھی جناب زینب کبریٰ علیہ السلام بے چین ہوئیں۔ اس واقعے کے راوی امام زین العابدین ہیں، جو اس وقت بیمار تھے۔ آپ فرماتے ہیں، میں اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا اور پھپھی زینب علیہ السلام میری تیمارداری میں مشغول تھیں۔ ہمارے ساتھ والے خیمے میں میرے بابا امام حسین تشریف فرما تھے۔ آپ کے خیمے میں جناب ابو ذر کا غلام جون آپ کی تلوار کو صقل کر رہا تھا اور اس کی دھار تیز کر رہا تھا، گویا امام کل کی جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ امام حسین نے زیر لب کچھ اشعار پڑھنا شروع کیے اور ایک شعر پڑھا جس کا خلاصہ یہ تھا کہ دنیا نے اپنا رخ موڑ لیا ہے اور زندگی انسان سے وفا نہیں کرتی اور موت نزدیک ہے۔ اے زمانے،
तअस्सुफ हो तेरी दोस्ती पर, तू अपने बहुत से दोस्तों को सुबह शाम मौत के सुपुर्द कर देता है। बिहारुल अनवार जिल्द 44 सफ़ा 316। ये इस बात की अलामत है कि जो शख्स ये शेर पढ़ रहा है उसे यकीन है कि वो बहुत ही जल्द इस दुनिया से रुखसत होने वाला है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब मैंने ये शेर सुना तो उसके मानी और मफहूम को भी समझ गया, यानी मैं जान गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी शहादत की खबर दे रहे हैं। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला, मगर फुप्पी ज़ैनब अलैहिस्सलाम ये सुनकर परेशान हो गईं और उठकर भाई के खेमे में चली गईं और इमाम हुसैन से मुखातब होकर कहने लगीं, भाईजान, मैं सुन रही हूं कि आप अपनी शहादत की खबर दे रहे हैं। जब बाबा शहीद हुए तो हमने कहा हमारे भाई मौजूद हैं, और जब भाई हसन अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो हमने कहा हमारे भाई हुसैन अलैहिस्सलाम मौजूद हैं और कई सालों से आप ही के भरोसे पर जी रही हैं, और आज मैं देख रही हूं कि आप भी अपनी शहादत की खबर दे रहे हैं। अलबत्ता परेशान होना हजरत ज़ैनब का हक भी बनता है। मैं सोचता हूं कि उस दिन ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो हालत थी वो एक इस्तिस्नाई हालत है। किसी भी औरत, यहां तक कि खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हालत का भी ज़ैनब कुबरा से मुवाजना नहीं किया जा सकता। हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम की हालत इंतहाई सख्त और ताकतवर सा थी। काफिले में शामिल तमाम मर्द आशूर के दिन शहीद कर दिए गए थे। असर आशूर उन खैमों में इमाम ज़ैनुल आबिदीन के अलावा कोई मर्द बाकी नहीं बचा था, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी बीमारी के बिस्तर पर पड़े हुए थे, शायद बेहोशी के हालत में थे। अब ऐसे हालात में आप सोचिए कि उस खैमागाह में तकरीबन 80 औरतें और बच्चे मौजूद थे, जिन्हें चारों तरफ से दुश्मन के एक जमे गफीर ने घेर रखा था। उनकी क्या हालत होनी चाहिए, जबकि उनमें से कोई भूखा हो और कोई प्यासा, बल्कि ये कहा जाए कि सब के सब भूखे और प्यासे हों और सब खौफजदा और परेशान हाल हों। बहरहाल एक इंतहाई तल्ख और वहशतनाक वाकया है, जिसे सिर्फ एक ही शख्सियत ने आगे बढ़कर संभाला, और वो शख्सियत हजरत ज़ैनब कुबरा अलैहिस्सलाम की थी। सिर्फ ऐसा नहीं था कि जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई को खो दिया हो, या अपने 2 बेटों, या अपने दीगर भाइयों और अजीज व अकारिब बनु हाशिम के 18 जवानों और अपने बावफा असहाब व अंसार को खो दिया हो। इन हालात के साथ साथ ये भी एक अहम हकीकत थी, और शायद उसकी अहमियत इससे किसी भी लिहाज से कम भी न थी, वो ये कि इतने सारे दुश्मनों की मौजूदगी में इस शिकस्त खुर्दा और मुंतशिर काफिले की देखभाल की जिम्मेदारी आपके कांधों पर थी। यहां तक कि खुद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की देखभाल भी आप ही के जिम्मे थी। लिहाजा उन चंद घंटों के दरमियान, यानी वाक़या आशूर के बाद से लेकर ये तय होने तक कि दुश्मन इस लुटे हुए काफिले के साथ क्या सलूक करना चाहता है, यानी इस तारीक और सख्त रात के इन चंद घंटों के दौरान अल्लाह ही बेहतर जानता है कि जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम पर क्या गुजरी। यही वजह है कि इस दौरान हजरत ज़ैनब मुसलसल मसरूफ और भाग दौड़ करती हुई नजर आती हैं। आप कभी एक बच्चे के पास जाती हैं तो कभी किसी ऐसी माँ के पास पहुंचती हैं जिसकी गोद उजड़ गई हो, और कभी ऐसी बहन के पास पहुंच जाती हैं कि जिसके सर से भाई का साया छीना गया है। गोया आप मुसलसल मसरूफ हैं, उन सब को जमा करती हैं और उनकी हौसला अफजाई करती हैं। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि ज़ैनब अलैहिस्सलाम का हौसला जवाब दे जाता है। आप अपने उस भाई की तरफ रुख करती हैं जो आपकी वाहिद पनागाह थे। रिवायत में है कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आती हैं और अपने भाई के पामाल शुदा लाशे के करीब खड़ी होती हैं और दिल की गहराइयों के साथ फरियाद करते हुए कहती हैं, ऐ नाना जान, आप पर आसमान के फरिश्ते दरूदो सलाम भेजते हैं। ये आपका प्यारा हुसैन है जो खाक व खून में गलतां करबला की गर्म रेत पर पड़ा है। अल-लहूफ सैयद बिन ताउस सफ़ा 133। ये जो कहा जाता है कि आशूरा वो दिन है जब खून ने तलवार पर फतेह हासिल की, ये एक हकीकत है, और ये फतेह और कामयाबी
حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی وجہ سے نصیب ہوئی تھی، ورنہ خون کربلا میں ختم ہو چکا تھا، اور یہ جنگ کربلا کے میدان میں بظاہر حق کی شکست کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی، لیکن جو چیز اس ظاہری شکست کو ایک دائمی فتح و کامرانی میں تبدیل کرنے کا سبب بنی، وہ حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت تھی۔ اس واقعے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے جو کردار ادا کیا وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس واقعے نے یہ ثابت کر دیا کہ عورت تاریخ کے حاشیے پر نہیں بلکہ تاریخ کے اہم واقعات کے اصلی متن کا حصہ ہے۔ قرآن مجید نے بھی متعدد مقامات پر اس نقطے کی جانب اشارہ کیا ہے، لیکن یہ واقعہ گزشتہ امتوں سے مربوط کسی دور کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک زندہ اور قابل ادراک واقعہ ہے، جہاں انسان یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک حیرت انگیز اور تابناک عظمت کے ساتھ میدان میں اترتی ہیں اور ایک ایسا کارنامہ انجام دیتی ہیں کہ جس کی بنا پر وہ دشمن جو اپنے مخالفین کا قلع کما کر کے سر پر فتح کا تاج پہن کر اپنی کامیابی اور فتح کے نعرے بجا رہا تھا، اسے اپنے ہی شہر، اپنے محل اور اپنے دارالحکومت میں ذلیل و رسوا ہونا پڑا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اس کی پیشانی پر ذلت اور رسوائی کا ایک دائمی داغ لگا دیا کہ اس کی فتح اور کامیابی شکست میں تبدیل ہو کر رہ گئی۔ یہی حضرت زینب علیہ السلام کا کارنامہ ہے۔ آپ نے اپنے اس عمل سے پوری دنیا پر واضح کر دیا کہ خواتین کے حجاب اور پاک دامنی کو مجاہدانہ وقار اور عظیم جہاد میں کس طرح تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ زینب کبریٰ علیہ السلام کے جو خطبات اور فرمودات ہم تک پہنچے ہیں، ان سے بھی آپ کی تحریک کی عظمت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بازار کوفہ میں آپ کا ناقابل فراموش خطبہ کوئی معمولی خطبہ نہیں ہے، یہ کسی عظیم شخصیت کا معمولی اظہار خیال بھی نہیں ہے، بلکہ ان سخت اور دشوار حالات میں اس دور کے اسلامی معاشرے کے مسائل کا مکمل تجزیہ و تحلیل ہے، جو انتہائی خوبصورت الفاظ، نہایت عمیق و گہرے مفاہیم کی شکل میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ حضرت زینب علیہ السلام کی شخصیت کی طاقت تو دیکھیے کہ آپ کی شخصیت کس قدر طاقتور ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ایک صحرا میں آپ کے بھائی، آپ کے قائد اور امام، آپ کے عزیز و اقارب، آپ کے بیٹوں اور دیگر جوانوں کو نہایت بے رحمی سے شہید کر دیا گیا، اور زندہ بچ جانے والے بچوں اور عورتوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو قیدی بنایا گیا ہے اور انہیں بے کجاوہ اونٹوں پر سوار کر کے ان تماشائیوں کے مجمع کے سامنے سے گزارا گیا ہے۔ اس مجمع کے بعض لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور کچھ لوگ آنسو بہا رہے ہیں۔ ایسے دل کو لرزا دینے والے حالات میں اچانک یہ عظمت و وقار کا سورج طلوع ہوتا ہے، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا اسی لب و لہجے میں گفتگو کرتی ہیں جس انداز میں آپ کے والد بزرگوار حضرت علی علیہ السلام منبر خلافت پر متمکن ہو کر امت مسلمہ سے خطاب کیا کرتے تھے۔ اسی انداز تخاطب سے، انہی کلمات سے، اسی فصاحت و بلاغت سے، انہی بلند و بالا مفاہیم و مضامین سے کوفے والوں سے یوں مخاطب ہوتی ہیں: اے کوفے والو، اے بے وفا اور غدار لوگو، یعنی اے دھوکہ بازو اور بے وفا لوگو جنہوں نے ہم سے وفاداری کا ڈھونگ رچایا، اور شاید خود تمہیں بھی اس بات کا یقین تھا کہ تم دین اسلام اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پیروکار ہو، لیکن میدان امتحان میں تمہارے قدم ڈگمگا گئے، اور اس پرآشوب اور فتنے کے دور میں تم نے اس اندھے پن کا مظاہرہ کیا۔ کیا تمہارے اندر بے ہدہ گوئی، خود پسندی، جھوٹ، کنیزوں کی سی چاپلوسی اور دشمنوں کی طرح کینہ و عداوت کے سوا بھی کچھ ہے؟ تمہارے قول و فعل میں تضاد تھا، تم اس دھوکے میں تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ تم آج بھی صاحب ایمان ہو، ماضی کی طرح انقلابی ہو، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے پیروکار ہو، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی۔ تم اس آشوب و فتنے کا مقابلہ نہیں کر سکے، تم اپنے آپ کو اس سے نجات نہیں دلا سکے۔ تمہاری مثال اس نادان عورت کی سی ہے جس نے اپنے دھاگے کو مضبوط طریقے سے کاٹنے کے بعد اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ بہار الانوار، جلد 45، صفحہ 109۔
تم اس عورت کی طرح ہو گئے جو اون کاٹتی ہے، اسے دھاگے میں تبدیل کرتی ہے، پھر ان دھاگوں کو دوبارہ کھولتی ہے اور انہیں ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ تم نے اپنی بے بصیرتی، حالات کی نزاکت کے عدم ادراک اور حق و باطل کے فرق کو نہ پہچاننے کی وجہ سے اپنے ماضی کے کارناموں پر پانی پھیر دیا ہے۔ تم بظاہر تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اپنے انقلابی ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہو، لیکن اندر سے بالکل کھوکھلے ہو، اور کوئی بھی تیز ہوا کا جھونکا تمہارے پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ اس دور کی مشکلات کا مکمل تجزیہ ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان دشوار اور کٹھن حالات میں اس زور بیان اور ان الفاظ سے گفتگو کر رہی تھیں، اور آپ کے سامنے کوئی معمولی سامعین نہیں بیٹھے ہوئے تھے جو آرام و اطمینان سے آپ کی گفتگو سن رہے ہوں، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک معمولی خطیب کی طرح ان کے سامنے خطبہ دے رہی ہوں۔ نہیں، بلکہ آپ کے سامنے دشمنوں کا مجمع تھا۔ آپ نیزہ بردار دشمنوں کے نرغے میں تھیں۔ ان کے علاوہ اس مجمع میں کچھ دوغلے کردار کے مالک افراد بھی موجود تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جناب مسلم کو ابن زیاد کے حوالے کیا تھا، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو ہزاروں خط لکھے اور انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، اور پھر بے وفائی کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جس دن انہیں ابن زیاد کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا، اس دن وہ اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ بازار کوفہ میں انہی لوگوں کا مجمع تھا۔ البتہ کچھ ضعیف النفس افراد بھی موجود تھے جو مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی کو اسیر دیکھ کر آنسو بہا رہے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا سامنا ایسے ناقابل اعتماد اور مختلف الاعصاب افراد سے تھا۔ اس کے باوجود آپ اس انداز میں گفتگو فرماتی ہیں۔ آپ ایک تاریخ ساز خاتون ہیں۔ یہ کوئی کمزور خاتون نہیں ہے، ایک ایسی خاتون ہے جس کو کمزور نہیں کہا جا سکتا۔ ایک صاحب ایمان خاتون کا زنانہ جوہر مشکل حالات میں اس طرح ظاہر ہوتا ہے۔ یہ خاتون ایک اعلیٰ مثال اور اعلیٰ نمونہ ہے، پوری دنیا کے بڑے بڑے مردوں اور خواتین کے لیے بہترین مثال ہے۔ یہ خاتون نبوی اور علوی انقلاب کو لاحق ہونے والی آفتوں کا تجزیہ و تحلیل کرتی ہے، اور اہل کوفہ سے مخاطب ہوتے ہوئے یہ کہتی ہے کہ تم فتنے و آشوب کے دور میں حق کو نہیں پہچان سکے، تم اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواسائے رسول کا سر نیزے پر بلند کیا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی عظمت کو یہاں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اسیری کے دوران امام زین العابدین علیہ السلام کی تحریک۔ واقعہ عاشورہ کے بعد شیعوں اور نظریہ امامت کے پیروکاروں کی حالت انتہائی ناگفتبا تھی۔ بنو امیہ کے وحشی مزدوروں نے کربلا، کوفہ اور شام میں خاندان نبوت کے ساتھ جو سلوک روا رکھا تھا، اس نے پیروان امامت کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ امام حسین کے قریبی دوست اور اصحاب واقعہ کربلا اور اس کے بعد توابین کی تحریک میں شہید ہو چکے تھے۔ جو لوگ بچ گئے تھے ان میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یزید اور مروان جیسے ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہو کر حق بات کہہ سکیں۔ شیعوں اور مومنین کی ایک مختصر تعداد موجود تو تھی، لیکن وہ انتہائی غیر منظم اور منتشر تھے۔ ان کے درمیان کوئی تنظیم موجود نہیں تھی۔ سب وحشت زدہ اور بہت سے امامت کے راستے سے ہی منحرف ہو چکے تھے۔ یہ وہ میراث تھی جو شیعوں کی طرف سے امام زین العابدین علیہ السلام کے حصے میں آئی تھی۔ گھٹن کا ماحول تھا، افرادی قوت کی انتہائی کمی تھی۔ ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام کو اسلام حقیقی اور مکتب محمدی کی حفاظت کے لیے کچھ ایسے مدبرانہ اور انقلابی اقدامات کرنے کی ضرورت تھی کہ جس کے نتیجے میں ان بکھرے ہوئے لوگوں کو دوبارہ ایک پلیٹ فارم پر جمع کر کے انہیں علوی حکومت یعنی حقیقی اسلامی حکومت کی تشکیل کے لیے تیار کر سکیں۔ ایسے حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے 34 سال زندگی بسر کی۔ میں یہاں پر امام زین العابدین کی زندگی کے بعض اہم پہلوؤں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا افتخار آمیز دور آپ کی اسیری کا دور ہے۔ البتہ امام زین العابدین 2 مرتبہ اسیر ہوئے
اور دونوں مرتبہ آپ کو طوق و زنجیر میں جکڑ کر شام لے جایا گیا، پہلی مرتبہ کربلا سے اور دوسری مرتبہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں مدینہ سے گرفتار کیا گیا، جب کربلا سے گرفتار کر کے قافلہ حسینی کے دوسرے اسیروں کے ساتھ شام لے جایا گیا۔ آپ مجسمہ قرآن اور اسلام تھے۔ جب شہدائے کربلا خاک و خون میں غلطاں ہوئے، تب امام زین العابدین علیہ السلام کی تحریک کا آغاز ہوا۔ چھوٹی چھوٹی بچیاں، معصوم بچے، بے سہارا عورتیں امام علیہ السلام کے ارد گرد جمع ہوئیں۔ اس کاروان میں امام زین العابدین علیہ السلام کے علاوہ کوئی دوسرا مرد نہیں تھا۔ امام تنہا ہی ان سب کی رہنمائی کر رہے تھے، انہیں جمع کرتے تھے، یہاں تک کہ شام پہنچنے تک پورے راستے میں ان کی دیکھ بھال کرتے رہے اور ان لوگوں کو جو ایمان کے رشتے میں جڑے ہوئے تھے ایک لمحے کے لیے بھی شک و تردید میں مبتلا نہ ہونے دیا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام کوفے میں داخل ہوئے تو عبید اللہ بن زیاد، جس نے اس خاندان کے تمام مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، نے دیکھا کہ اسیروں کے قافلے میں ایک مرد بھی موجود ہے۔ اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ فرمایا، میں علی ابن حسین ہوں۔ اس نے امام علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی۔ یہ پہلا موقع تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے امامت اور معنویت کے جوہر دکھاتے ہوئے فرمایا، کیا تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے؟ بہار الانوار جلد 45 صفحہ 118۔ جبکہ ہم تو شہادت کو اپنے لیے کرامت اور راہ خدا میں قتل ہونا باعث افتخار سمجھتے ہیں، ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ امام علیہ السلام کے سخت موقف کے سامنے عبید اللہ کو خاموش ہونا پڑا۔ شام میں جہاں امام زین العابدین علیہ السلام کو کئی دنوں تک مسلسل اسیروں کے ساتھ قید رکھ کر آپ کے ساتھ انتہائی ناگفتگو سلوک روا رکھا گیا تھا، یزید نے سوچا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کو اسیری کی حالت میں اپنے ساتھ مسجد میں لے جائے تاکہ لوگوں کے سامنے امام علیہ السلام کو نفسیاتی اعتبار سے کمزور کر سکے اور کوئی ایسا کام کرے کہ اس کے مخالفین اور امام کے چاہنے والے جو ہر جگہ موجود تھے وہ اس کی حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اس موقع پر امام زین العابدین نے یزید سے مخاطب ہو کر کہا، اجازت دو تو میں بھی ان لکڑیوں پر چڑھ کر ان لوگوں سے کچھ باتیں کروں۔ یزید سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فرزند رسول ایک ایسا جوان جو اسیر بھی ہے اور بیمار بھی، جو اس پوری مدت میں جسمانی اور نفسیاتی طور پر کافی کمزور ہو چکا ہے، وہ اس کے لیے کسی قسم کا کوئی خطرہ پیدا کر سکتا ہے۔ یزید نے امام عالی مقام کو اجازت دی۔ آپ منبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کے سامنے فلسفہ امامت اور واقعہ کربلا کو بیان کرتے ہوئے بنو امیہ کی حکومت کی سیاکاریوں کو خود انہی کی حکومت کے مرکز میں فاش کر دیا۔ یعنی امام نے ایک ایسا کام کر دیا کہ اہل شام میں بغاوت کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جو عبید اللہ ابن زیاد اور شام کے فریب خوردہ لوگوں کے جلسہ عام میں یزید کے حکومتی کارندوں کی موجودگی میں بغیر کسی خوف کے حقائق سے پردہ اٹھاتے ہوئے حق اور سچ بات کہہ دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کی نظر میں زندگی کی کوئی اہمیت نہ ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اسیری اور بیماری کے باوجود کسی عظیم مرد مجاہد کی طرح اپنے قول و فعل کے ذریعے شجاعت و دلیری کے بہترین نمونے پیش کیے۔ اس دوران آپ کا طرز عمل آپ کی عام زندگی سے بالکل مختلف نظر آتا ہے۔ امام زین العابدین کی زندگی کے اصلی دور میں آپ کی حکمت عملی مستحکم بنیاد پر بڑے ہی جچے تلے انداز میں نرم روی کے ساتھ اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھنا ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات آپ عبد الملک بن مروان کے ساتھ نہ صرف ایک محفل میں بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ آپ کا رویہ بھی نرم نظر آتا ہے، جبکہ اس مختصر مدت ایام اسیری میں آپ کے اقدامات بالکل کسی پرجوش انقلابی کی مانند نظر آتے ہیں جس کے لیے کوئی معمولی سی بات بھی برداشت کر لینا ممکن نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے بلکہ بھرے مجمع میں بھی مغرور اور اقتدار کے نشے میں بدمست دشمن کو دندان شکن جواب دینے میں کسی طرح کا تعامل نہیں کرتے۔ کوفہ کا درندہ صفت خونخوار حاکم عبید اللہ ابن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، جو فرزند رسول امام حسین علیہ السلام اور ان کے ایوان و انصار کا خون بہا کر مست ہو چکا ہے اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے، اس کے مقابلے میں آپ ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے،
اس وقت اگر جناب زینب سلام اللہ علیہا ڈھال بن کر آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا، نیز یہ کہ آپ کو قیدی کی حیثیت سے دربار شام میں حاضر کرنا مقصود نہ ہوتا، تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین علیہ السلام کے خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ بازار کوفہ میں آپ اپنی پھپھی جناب زینب سلام اللہ علیہا اور اپنی بہن جناب سکینہ کی آواز میں آواز ملا کر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں جوش و خروش پیدا کرتے ہیں اور حقیقتوں کا انکشاف کرتے ہیں۔ اسی طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے ہیں۔ چنانچہ آپ کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت، خلافت کے سلسلے میں ان کا استحقاق اور یزیدی حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ لب و لہجے میں غافل اور ناواقف عوام کو جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہاں ان خطبوں کو نقل کر کے امام علیہ السلام کے فکروں کی گہرائی پیش کرنے کا وقت نہیں، کیونکہ یہ خود ایک مستقل کام ہے، اور اگر کوئی شخص ان خطبوں کی تشریح و تفسیر کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان بنیادی حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک ایک لفظ کی تحقیق اور چھان بین کرے۔ یہ ہے امام زین العابدین علیہ السلام کی اسارت اور قید و بند کی زندگی، جو جرت و ہمت اور شجاعت و دلاوری سے معمور نظر آتی ہے۔ ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھیں جن کے پیش نظر امام کے موقف میں ایسی تبدیلی پیدا ہو گئی کہ اب قید سے چھوٹ کر آپ نہایت ہی نرم روی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تقیہ سے کام لیتے ہیں، اپنی تیز و تند انقلابی اقدامات پر دعا اور نرم روی کا پردہ ڈال دیتے ہیں، تمام امور بڑی خاموشی کے ساتھ انجام دیتے ہیں، جبکہ قید و بند کے عالم میں آپ نے ایسے دلیرانہ عزائم کا اظہار اور مخاصمت آمیز اقدام فرمایا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک استثنائی دور تھا۔ یہاں امام زین العابدین علیہ السلام کو فرائض امامت کی ادائیگی اور حکومت الہی و اسلامی کی تشکیل کے لیے مواقع کی فراہمی کے ساتھ عاشورہ میں بہنے والے بے گناہوں کے خون کی ترجمانی بھی کرنی تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہاں سید سجاد علیہ السلام کے دہن اقدس میں ان کی اپنی زبان نہ تھی، بلکہ شمشیر سے خاموش کر دی جانے والی امام حسین علیہ السلام کی زبان اس وقت کوفہ و شام کی منزلوں سے گزرنے والے اس انقلابی جوان کو ودیت کر دی گئی تھی۔ چنانچہ اس منزل پر اگر امام زین العابدین علیہ السلام خاموش رہتے اور اس جرت و ہمت اور جواں مردی اور بے باکی کے ساتھ حقائق کی وضاحت کر کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دیتے، تو آئندہ آپ کے مقاصد کی تکمیل کی تمام راہیں مسدود ہو کر رہ جاتی، کیونکہ یہ امام حسین علیہ السلام کا جوش مارتا ہوا خون ہی تھا جس نے نہ صرف آپ کے لیے میدان ہموار کر دیا، بلکہ تاریخ تشیع میں جتنی بھی انقلابی تحریکیں برپا ہوئی ہیں ان سب میں خون حسین علیہ السلام کی گرمی شامل نظر آتی ہے۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام سب سے پہلے لوگوں کو موجودہ صورتحال سے خبردار کر دینا ضروری سمجھتے ہیں، تاکہ آئندہ اپنے اسی عمل کے سائے میں بنیادی، اصولی، عمیق، متین اور ایک طویل حکومت اور باطل مخالف تحریک کا سلسلہ شروع کر سکیں، اور ظاہر ہے تیز و تند زبان استعمال کیے بغیر لوگوں کو متنبع اور ہوشیار کرنا ممکن نہ ہوتا۔ اس قید و بند کے سفر میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار سے بالکل ہم آہنگ نظر آتا ہے۔ دونوں کا مقصد حسینی انقلاب اور پیغامات کی تبلیغ و اشاعت ہے۔ اگر لوگ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ امام حسین علیہ السلام قتل کر دیے گئے، کیوں قتل کر دیے گئے اور کس طرح قتل کیے گئے، تو آئندہ اسلام اور اہل بیت علیہ السلام کی دعوت ایک نیا رنگ اختیار کر لے گی۔ لیکن اگر عوام ان حقیقتوں سے ناواقف رہ گئے تو انداز کچھ اور ہوگا۔ لہذا معاشرے میں ان حقائق کو عام کر دینے اور صحیح طور پر حسینی انقلاب کو پہچانوانے کے لیے اپنا تمام سرمایہ بروئے کار لا کر جہاں تک ممکن ہو سکے اس کام کو انجام دینا ضروری تھا۔ چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام کا وجود نہ صرف جناب سکینہ، جناب فاطمہ صغرا اور جناب زینب سلام اللہ علیہا، بلکہ ایک ایک قیدی کی مانند اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے
اپنے اندر ایک پیغام لیے ہوئے ہے۔ ضروری تھا کہ یہ تمام انقلابی قوتیں مجتمع ہو کر غربت و بے کسی میں بہا دیے جانے والے حسینی خون کی سرخی کربلا سے لے کر مدینہ تک تمام بڑے بڑے اسلامی مراکز میں پھیلا دیں، اور جب امام زین العابدین علیہ السلام مدینہ میں وارد ہوں، لوگوں کی بے چین اور متجسس نگاہوں، چہروں اور زبانوں کے جواب میں آپ ان کے سامنے حقائق بیان کریں، اور یہ امام کی آئندہ مہم کا اولین نقشہ ہے۔ اسی لیے ہم نے امام زین العابدین علیہ السلام کے اس مختصر دور حیات کو ایک استثنائی دور سے تعبیر کیا ہے۔ اس مہم کا دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ مدینۃ الرسول میں ایک محترم شہری کی حیثیت سے اپنی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور اپنے کام کی ابتدا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور آپ کے حرم مسجد النبی سے کرتے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے آئندہ موقف اور طریقہ کار کو سمجھنے کے لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کی حالت و کیفیت اور اس کے تقاضے